بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 310 میں دعائے توجہ اور 6 تکبیروں کا استحباب ذکر کیا جائے گا۔ نماز کے بقیہ مستحبات اور آداب کی فصل میں نماز کی ابتدا میں 6 تکبیروں کا حکم، 6 تکبیروں کا مستحب اور منقول طریقہ، نماز کی ابتدا میں دعائے توجہ کا حکم، متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَالتَّوَجُّهُ بِسِتِّ تَكْبِيرَاتٍ أَوَّلَ الصَّلَاةِ قَبْلَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَهُوَ الْأَفْضَلُ أو بعدها أو بالتفريق في كل صلاة فرض ونفل على الأقوى سرا مطلقا يكبر 3 منها ويدعو بقوله اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت إلى آخره۔ مستحبات و آداب نماز میں سے ہے کہ نماز کے شروع میں 6 تکبیروں کے ساتھ توجہ نماز کی طرف کی جائے اور یہ مستحب ہے۔ قبل تکبیرت الاحرام، چاہے یہ 6 مستحب تکبیریں تکبیرت الاحرام سے پہلے کہی جائیں، وَهُوَ الْأَفْضَلُ، اور افضل طریقہ یہی ہے کہ تکبیرت الاحرام جو واجب نماز کی تکبیر ہے اس سے پہلے 6 تکبیریں مستحب، جن کو تکبیرات توجہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ لی جائیں۔ او بعدہا، یا پھر تکبیرت الاحرام کے بعد 6 تکبیریں کہہ لے۔ او بالتفریق، یا پھر کچھ تکبیرت الاحرام سے پہلے کہہ لے، کچھ اس کے بعد کہہ لے۔ فی کل صلاۃ فرض و نفل، ہر نماز میں یہ تکبیرات توجہ ہونی چاہیے، چاہے وہ نماز فریضہ ہو یا نافلہ ہو، علی الاقوی، اقوی قول یہی ہے۔ سرا مطلقہ، اور ان 6 تکبیرات مستحب کو آہستہ آواز سے کہے، بالجہر نہ کہے، مطلقاً یعنی تمام کی تمام، یعنی 6 جو تکبیریں چاہے تکبیرت الاحرام سے پہلے کہی جائیں یا بعد میں کہی جائیں۔ یکبر 3 منہا، ان 6 تکبیروں میں سے 3 تکبیریں کہے گا، وَيَدْعُو، اور یہ دعا پڑھے گا، اللہم انت الملک الحق لا الہ الا انت، آخر تک۔ وَإِثْنَتَيْنِ وَيَدْعُو، اور 2 تکبیریں اس دعا کے بعد پڑھے گا اور یہ دعا پڑھے گا، بقولہ، یدعو بقولہ، یہ دعا پڑھے گا، لبیک وسعدیک الی آخرہ، یہ دعا بھی آخر تک پڑھنی ہے۔ 3 اور 2 5 تکبیریں ہو گئیں۔ وواحدۃ، اور پھر ایک تکبیر کہے گا، ویدعو بقولہ، اور یہ دعا پڑھے گا، یا محسن قد اتاک المسیء المذنب الی آخرہ۔ وروی انہ یجعل ھذا الدعاء قبل التکبیرات، اور روایت میں ہے کہ اس دعا یا محسن کو ان 6 تکبیروں سے پہلے قرار دے۔ ولا یدعو بعد السادسہ، اور 6ٹھی تکبیر کے بعد کوئی دعا نہ کہے۔ وعلیہ المصنف فی الذکر، اور یہی نظریہ شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اختیار کیا ہے، مع نقلہ ما ہنا والدروس والنفلیہ، حالانکہ انہوں نے نقل کیا ہے جو یہاں پہ ہے، یعنی 6ٹھی تکبیر کے بعد یا محسن والی دعا پڑھنی ہے، اور دروس اور نفلیہ میں بھی اسی طرح اس کو نقل کیا ہے۔ وفی البیان کما ہونا، اور بیان میں جس طرح یہاں ہے اسی کو اختیار کیا ہے، یہ فرق ہے، یعنی ذکرہ میں نقل کیا ہے جو شہید اول کا یہاں پہ نظریہ ہے، اور دروس اور نفلیہ میں بھی اسے نقل کیا ہے،
اور بیان میں اس کو اختیار کیا ہے، جیسا یہاں پہ یعنی لمعہ میں انہوں نے کہا ہے کہ چھٹی دعا کے بعد، چھٹی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے گا۔ وَالْكُلُّ حَسَنٌ، یہ سب طریقے بہتر ہیں، چونکہ منقول بھی ہیں اور ذکر خدا کے عنوان سے بھی ہیں۔ تو یہ جو تکبیرات ست ہیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ 6 تکبیروں کے ساتھ توجہ کرنا مستحب ہے، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ حلی نے اختیار کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ روایات صحیح ہے، زرارہ بن عیون کوفی جلیل القدر راوی امام باقر علیہ السلام سے، ادنی ما یجزی من التکبیر فی التوجہ الی الصلاۃ تکبیرۃ واحدہ وثلاث تکبیرات وخمس وسبع افضل، یعنی نماز کی توجہ میں جو تکبیر میں کم ترین مقدار کافی ہے تو وہ تکبیرہ واحدہ ہے، یعنی ایک تکبیر۔ 3 تکبیریں بھی ہو سکتی ہیں، 5 بھی ہو سکتی ہیں، اور 7 افضل ہیں۔ وسائل الشیعہ باب 7 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے۔ ابو بصیر کوفی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اذا افتتحت الصلاۃ فکبر ان شئت واحدا وان شئت ثلاثا وان شئت خمسا وان شئت سبعا وكل ذلك مجز عنك غیر انك اذا كنت اماما لم تجہر الا بتکبیرۃ، جب نماز شروع کرو تو تکبیر کہو، اگر چاہو تو 1، اگر چاہو تو 3، اگر چاہو تو 5، اگر چاہو تو 7، یہ سب کافی ہیں، مگر جب امام جماعت ہو تو فقط ایک تکبیر کو بلند آواز سے کہو، باقی جو مستحب تکبیریں ان کو آہستہ کہنا چاہیے۔ باب 7 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کو آخری تکبیر قرار دینا چاہیے، جیسا کہ فقہ رضوی میں ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ السَّابِعَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْاِفْتِتَاحِ وَبِهَا تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ، جان لیں کہ 7ویں تکبیر فرض ہے اور وہ تکبیرۃ الاحرام ہوگی، اور اسی کے ساتھ نماز شروع ہو جائے گی۔ یہ روایت فقہ رضوی میں صفحہ نمبر 105 باب صلوات مفروضہ میں ہے، اور یہ جو طبع ہے کتاب کی وہ موسع آل البیت سے ہے، اور اسی باب میں اردو زبان میں جو اس کا ترجمہ اور تحقیق ہے میراث علمی مکتب اہل بیت سے بھی موجود ہے۔ افضل طریقہ کیا تھا کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہ تکبیریں کہہ لے، اس کے بعد بھی کہہ سکتا ہے، تو پہلے تکبیرۃ الاحرام کہے گا، اس کے بعد 6 تکبیریں۔ یہ جو ہے طریقہ یہ شیخ بہائی سے منقول ہے حواشی 12 میں، اور جزائری سے بھی منقول ہے، اور کاشانی فیض کاشانی سے بھی، اور صاحب حدائق ناظرہ محدث یوسف بحرانی سے بھی۔ اس کی دلیل صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے، اذا افتتحت الصلاة فارفع کفیک ثم ابسطہما باسطا ثم کبر 3 تکبیرات، جب نماز شروع کرو تو پھر اپنی ہتھیلی کو، دونوں ہتھیلیوں کو بلند کرو، پھر ان کو کھلا چھوڑ دو، اور 3 تکبیریں کہو جو مستحب ہوں گی۔ باب 8 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں یہ حدیث موجود ہے۔ یا پھر تفریق کے ساتھ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کچھ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کچھ بعد میں، جیسا کہ بہت سے علماء نے اس کی تصریح کی ہے، اور منتہی المطلب علامہ حلی اور ذکر شیعہ شہید اول نے اس کو اپنے اصحاب کی طرف نسبت دی ہے، اور مفاتیح الشرائع فیض کاشانی اور بہار الانوار علامہ مجلسی سے منقول ہے، لا خلاف فی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ روایات میں اطلاق اور وسیع معنی پایا جاتا ہے، بعض بیان ہو چکی ہیں۔ اقوی قول یہ ہے کہ فرض نماز میں بھی یہ 6 تکبیرات توجہ ہونی چاہیے، نافلہ میں بھی ہونی چاہیے۔ جواہر الکلام میں علامہ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں،
یہ متاخرین میں مشہور ہے چونکہ نصوص میں اطلاق ہے، اور حدائق میں ہے کہ دعوی انصراف کیا جا سکتا ہے کہ یہ واجب نمازوں میں مستحب ہوتی ہیں 6 تکبیریں توجہ کی یا یومیہ میں، اور سید سے منقول ہے کہ یہ فرائض کے ساتھ مخصوص ہیں، اور جبکہ انصراف کا دعویٰ تو بہرحال ممنوع ہے۔ شیخ مفید اور شیخ توسی، قاضی ابن البراج اور علامہ ہلی تحریر الاحکام اور تذکرۃ الفقہاء اور نہایت الاحکام میں قائل ہیں کہ توجہ جو ہے 7 تکبیروں کے ساتھ، یہ 7 مقامات کے ساتھ خاص ہے۔ ہر نماز واجب، نماز شب کی پہلی رکعت، نماز وتر میں، نافلہ ظہر کی پہلی رکعت، نافلہ مغرب کی پہلی رکعت، اور نماز احرام کی پہلی رکعت، اور نماز عشاء جو بطیرہ کہلاتی ہے اس میں، اور سلار دہلمی سے منقول ہے صلاۃ الاحرام کی بجائے انہیں نماز شفع کو قرار دیا ہے۔ ابن بابویہ امی شیخ صدوق سے منقول ہے کہ پہلی 6 کے ساتھ انہوں نے خاص کیا، اور نماز عشاء جو بطیرہ تھی مستحب اس کو خارج کیا، بلکہ آخری جو ہے وہ مشہور کی طرف بھی منسوب ہے۔ شیخ توسی نے اعتراف کیا ہے کہ انہیں اس کی کوئی مسند روایت دلیل نہیں ملی جو اس اختصاص کے ساتھ گواہی دیتی ہو، اور اسی طرح منقول ہے فاضل سے، حالانکہ وہ دونوں ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ اختصاص کے قائل ہیں۔ ہاں، فلاح السائل میں وارد ہے امام باقر علیہ السلام سے افتتح فی 3 مواطن بالتوجہ والتکبیر فی الزوال وصلاۃ اللیل والمفردۃ من الوتر، کہ 3 مقام پر تکبیرات توجہ کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے، نماز ظہر، نماز شب اور نماز وتر۔ وقد یجزیک فیما سوی ذلک من التطوع ان تکبر تکبیرہ لکل رکعتین، اور باقی مستحب نمازوں میں کافی ہے کہ ہر 2 رکعتوں کے لیے 1 تکبیر کا ہو۔ مستدرک الوسائل باب 5 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں یہ حدیث موجود ہے، اور فقہ رزمی میں ہے ثم افتتح بالصلاۃ وتوجہ بعد التکبیر، پھر نماز شروع کرو اور تکبیر کے بعد توجہ کی تکبیریں کہو۔ فإنه من السنة الموجبة في 6 صلوات، وہ 6 نمازوں میں سنت مؤکدہ ہے، وہی اول رکعت من صلاۃ اللیل والمفردہ من الوتر، واول رکعہ من نوافل المغرب، واول رکعہ من رکعتي الزوال، واول رکعہ من رکعتي الاحرام، واول رکعہ من رکعات الفرائض۔ نماز شب کی پہلی رکعت، نماز وتر میں اور نوافل مغرب میں پہلی رکعت میں، اور نوافل زوال یعنی ظہر کی پہلی رکعت، اور نوافل احرام کی پہلی رکعت، اور فرائض کی پہلی رکعت میں۔ یہ فقہ الرضا باب نماز شب صفحہ 138 میں موجود ہے۔ ان روایات سے مراد ان مقامات پر استحباب کی تاکید لی گئی ہے، اور یہی نظریہ شیخ مفید کی توضیح المسائل جو مقنعہ کے عنوان سے تھی اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور مطلقاً ان تکبیرات توجہ کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، چاہے تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہیں ان کو یا بعد میں۔ ابو بصیر کی روایت میں ہے غیر انک اذا کنت اماما لم تجہر الا بتکبیرہ، باب 7 میں جو حدیث موجود تھی کہ جب امام جماعت ہو تو باقی تکبیروں کو آہستہ کہو، صرف تکبیرۃ الاحرام کو اونچی آواز سے۔ صحیح حلبی میں ہے وَإِن كُنتَ إِمَامًا فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَن تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرْ فِيهَا وَتَسِرَّ سِتًّا،
کہ اگر امام جماعت ہو تو کافی ہے ایک کو بلند آواز سے کہو، باقی 6 کو آہستہ آواز سے کہو۔ یہ باب نمبر 12 میں ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے۔ حسن بن راشد کی روایت، امام رضا علیہ السلام سے تکبیرۃ الافتتاح کے بارے میں سوال کیا، فرمایا 7 تکبیریں۔ تو میں نے عرض کی رویہ عن النبی انہ کان یکبر واحدہ، نبی اکرم سے تو منقول ہے کہ آپ ایک تکبیر کہتے تھے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر واحدہ یجہر بہا ویسر ستہ، نبی اکرم ایک تکبیر کو بلند آواز سے کہتے تھے، 6 آہستہ آواز سے کہتے تھے۔ یہ امام جماعت کا حکم ہے۔ مأموم تو ان کو آہستہ آواز سے کہے گا جیسے باقی اذکار کو آہستہ کہتا ہے، اور فرادہ نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے۔ اور جو فی سے منقول ہے کہ تکبیرۃ الاحرام کو تمام یا ہر آواز کے ساتھ کیا کرے، پڑھنا مستحب ہے، اور اس کی دلیل ظاہر نہیں ہے۔ یہ جو دعا تھی جناب علی اللہم انت الملک الحق، یہ صحیح حلبی میں ہے، امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، لمبی دعا ہے، چونکہ مستحب ہے تو اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا اذا افتتحت الصلاۃ فارفع کفیک وابسطہما بسطا ثم کبر 3 تکبیرات، جب نماز شروع کرو تو ہاتھ بلند کرو اور پھر ان کو کھلا چھوڑ دو، پھر 3 تکبیریں کہو، پھر کہو اللہم انت الملک الحق لا الہ الا انت سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، ثم تکبر تکبیرتین، پھر 2 تکبیریں کہو، پھر کہو لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت لا ملجا منک الا الیک سبحانک وحنانیک، یہ لفظ مہدی ٹھیک تھا، والمہدی من ہدیت لا ملجا منک الا الیک سبحانک وحنانیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت، پھر 2 تکبیریں کہو اور یہ دعا پڑھو وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، پھر ثم تعوذ من الشیطان الرجیم، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، ثم اقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ مسائل شیعہ باب 8 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے۔ تو یہ باقی دعائیں بھی اسی روایت میں آ گئی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ یا محسن قد اتاک المسیء والی جو دعا ہے، یہ آخری تکبیر کے بعد پڑھنی چاہیے۔ شہید ثانی نے شرح نفلیہ میں فرمایا ہے رویت دعا عقیب السادسہ، یہ دعا 6ٹی تکبیر کے بعد منقول ہے۔ یا محسن قد اتاک المسیء وقد امرت المحسن ان یتجاوز عن المسیء وانت المحسن وانا المسیء فصل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ما تعلم منی۔ تو یہ جو شارع یعنی شہید ثانی کی روایت ہے، یہ مستدرک الوسائل باب 6 ابواب تکبیرۃ الاحرام میں موجود ہے۔ شہید اول نے ذکر اشیاء میں اس کو نقل کیا ہے، مگر مشہور ہوئی پہلی بات ہے۔ اور یہ جو فرمایا روایت ہے کہ یہ دعا ان تکبیروں سے پہلے پڑھنی چاہیے، تو یہ فلاح السائل میں منقول ہے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے باقر بن محمد ازدی سے روایت کی ہے امام صادق علیہ السلام سے، کان امیر المومنین یقول لاصحابہ، امام امیر المومنین اپنے اصحاب سے فرماتے تھے من اقام الصلاۃ وقال قبل ان یحرم ویکبر
جو بندہ نماز شروع کرے اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یا محسن والی دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکتی اشہدو انی قد عفوت لہ، گواہ رہنا میں نے اس کو بخش دیا، وارضیت عنہ اہل طباعتہ، تو یہ حدیث بھی مستدرک الوسائل باب 9 ابواب القیام میں موجود ہے۔ باقی جو یہ تھا کہ شہید اول نے ذکر میں یہ کہا ہے اور ناقل کیا ہے جو ادھر بیان کیا، اور دروس اور نفلیہ میں بھی کہا ہے اور بیان میں بھی، اور سب طریقے اچھے ہیں چونکہ مستحبات کا باب ہے اور ذکر پاک کا عنوان ہے۔